یہ بات صرف بنگلے والی مسجد کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہر دینی جلسے اور ہر دینی اجتماع کے لیے ہے۔ جب ہم نے اپنے 24 گھنٹے اجتماع اور جلسے کے نام پر دے دیے ہیں تو یہ امانت ہے، ہمیں یہاں کی اجتماعی مجلسوں میں شریک ہونا چاہیے۔ بات کسی کی بھی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی موضوع پر بات ہو رہی ہو، کام ہم سب کے نفع کی ہوتی ہے، اس لیے کہ بات دین کی ہوتی ہے اور دین میں سب کا نفع ہے، اس لیے سب کو اہتمام کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری اپنی قدرت سے پیدا فرمائی ہیں۔ ہر بنی ہوئی چیز اپنے آپ نہیں بنی ہے بلکہ اللہ کے بنانے سے بنی ہے۔ جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بھی، اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، آسمانوں سے اوپر کی مخلوق ہے، زمین کے اندر کی مخلوق ہے، سمندر کے اندر کی مخلوق ہے، یہ سب اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ جو ہمیں نظر آتا ہے زمین ہے، آسمان ہے، چاند سورج ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، کھیتیاں ہیں، یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے۔ مالک اللہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے ان تمام مخلوقات میں سے کسی چیز کو بیکار اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے۔ تمام مخلوقات اللہ کے بنانے سے بنی ہیں، اللہ کی قدرت سے بنی ہیں۔ ہم بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن دوسری مخلوقات میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے اشرف ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے۔ اس کا مقام اللہ نے سب سے بلند رکھا ہے۔ اور کی کوئی چیز بے مقصد، بے فائدہ، بغیر کسی حکمت کے اللہ نے پیدا نہیں کی۔ ہمیں چاہے اس کی حکمت، اس کا فائدہ، اس کا نفع یا اس کا نقصان معلوم ہو یا نقصان معلوم نہ ہو، لیکن اللہ کی حکمت کے تحت وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے۔
علامہ دمیلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کتاب لکھی ہے انہوں نے حیات الحیوان کے نام سے۔ جانوروں کی بہت ساری خصوصیات اور بہت سارے فوائد، حکمتیں انہوں نے اس میں لکھی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ، اپنے عملے کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے ملک کی سیر کرنے کے لیے نکلا۔ بادشاہ ہوتے ہیں، سارا ملک ان کا ہوتا ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں ان کو کون کہنے والا کون پوچھنے والا۔ نکل گئے۔ بادشاہ کا اپنی سواری پر ایک ایسے مقام سے گزر ہوا جہاں کچھ گندگی تھی، پانی تھا جو پہلے سے جمع ہو گیا تھا، اس میں کیچڑ تھا، اور اس کیچڑ میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ باریک باریک کیڑے پڑ جاتے ہیں، وہ کیڑے بھی اس میں تھے۔ بادشاہ کو وہاں گزرتے ہوئے بڑی کراہیت محسوس ہوئی، گندگی ہے، کیڑوں پر بھی نظر پڑ گئی، تو کہنے لگا کہ اللہ نے ان کیڑوں کو کیوں پیدا کر دیا، یہ تو اس سے کیا فائدہ ہے، تو گندگی پھیلاتے ہیں۔ ایک بات اس نے کہہ دی اور آگے چلا گیا، احساس بھی نہیں ہوا کیا کہہ دیا کیا نہیں کہا۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے اس بات کا، پہلے لو پھر بولو۔ جملہ آدمی کا قیامت میں تولا جائے گا کہ اس نے کیا صحیح بولا کیا غلط بولا۔ ہر چیز کا وزن ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک خیر کی بات، اچھی بات زبان سے نکالتا ہے، اور وہ بات اتنی بھلی اور اتنی اچھی ہوتی ہے اور اتنے فائدے کی ہوتی ہے اور اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے آدمی اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بندوں کے درمیان میں بولی ہے تو بندے اس کو پسند کرتے ہیں، جنت سے قریب ہو جاتا ہے، جہنم سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ بعض مرتبہ اس قول خیر کی وجہ سے، اس بھلی بات کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا داخلہ طے کر دیتے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ماضی کے صیغے کے ساتھ فرمایا کہ وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، جنت تو اس کے لیے طے ہو گئی۔ زبان کا بول ہی تو ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی اپنی زبان سے کوئی بات بولتا ہے، کوئی جملہ نکالتا ہے، احساس بھی نہیں کرتا کیا بول دیا، لیکن اللہ کی ایسی ناراضگی کا جملہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، آدمی جنت سے دور ہو جاتا ہے، جہنم سے قریب ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اتنا خطرناک جملہ ہوتا ہے کہ آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا سوچ کر بولو۔ علماء نے لکھا ہے اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، یعنی خاموش رہنا زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات بولے، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ، ورنہ خاموش رہے۔ بری بات بولنے سے خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے۔ تو آج میں نے کیا، آدمی بے دہانی میں ایک بات نکال دیتا ہے، اچھے لوگ بھی نکال دیتے ہیں، اور جو آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے وہ تو اس کی تو زبان چلتی ہی رہتی ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کس سے کہہ رہا ہوں، کس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن کبھی کبھی آدمی اچھا ہوتا ہے
اور اس کی زبان سے جملہ نکل جاتا ہے اور وہ جملہ اس کی شان کے مناسب نہیں ہوتا، اور اللہ اس کو احساس دلاتے ہیں تم نے فلاں وقت فلاں موقع پر یہ بات کہی تھی۔